بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن پاک کی سورت شورا میں آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں اکثر آپ نے شادی بیاہ اور میلوں ٹھیلوں پر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ ناچتے گاتے اور بعض حالتوں میں بھیک بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں، جیسا کہ خسرا، مخنث، ہیجڑا، خواجہ سرا وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سوائے خواجہ سرا کے باقی ناموں میں تضحیک اور طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سرا قدر بہتر نام ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں اس میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہذا اس سے مراد محل کے افسر ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آپ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ جہاں تک بایولوجیکل انفارمیشن کا تعلق ہے تو سائنسی طور پر جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی جنس کے تعین کے وقت مرد اور عورت کے کروموزومز آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں کچھ کروموزومز ایسے ہوتے ہیں جو جنس تعین کرتے ہیں۔ اگر مرد کے کروموزوم غالب ہوں تو لڑکا ہوتا ہے، اگر عورت کے کروموزوم غالب ہوں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جنس کے کیس میں یہ اتفاق ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے کروموزومز برابر ہو جاتے ہیں، اور عموماً بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت۔ یہاں تک کہ ایک بات جو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ تیسری جنس کے اندر بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ اس کا تعین ایسے ہوتا ہے کہ تیسری جنس میں عورت کے کروموزومز اور مرد کے کروموزومز پر دوبارہ غالب آ جائیں تو وہ فیمیل خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ بلکہ اسی طرح میل خواجہ سرا بھی ہوتے ہیں۔ خواجہ سراؤں میں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان صوبہ سندھ میں خواجہ سراؤں کے باقاعدہ طور پر ڈیرے موجود ہیں۔ ان ڈیروں کو سندھی زبان میں مڑی کہا جاتا ہے، جہاں سندھ کے خواجہ سراؤں کے سب سے بڑے گروہ رہائش پذیر ہیں۔ خواجہ سراؤں کی ایک قسم الاکڑے بھی ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جنسی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ خوشی کے موقع پر نذرانے وصول کر کے آپس میں بانٹ کر گزارا کرتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی عموماً معزز گھرانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علم و حکمت میں پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا، ایک بار آپ سے دریافت کیا گیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ خواجہ سرا کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا، یعنی اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور جس کی جسامت عورت کے مشابہ ہے تو اسے عورت کا حصہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کی طرح تیسری جنس کو بھی حقوق سے نوازا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے ایک خنسیہ یعنی خواجہ سرا سے شادی کی، اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خنسیہ کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنسیہ یعنی وہ خواجہ سرا اس قسم کا تھا کہ اس کی فجر مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا کے ساتھ جمع کیا تو ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب خنسا نے اپنی اس مہر میں آئی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے اس خنسا سے استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا فرج عورتوں والا ہے اور اس میں ماواری بھی آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں غلاموں برا اور کمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اس خنسا یعنی کہ خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب والی دائیں جانب والی سے ایک کم ہو تو اس خنسا کو مرد سمجھا جائے، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے۔ اس کے بعد جب یہ بات واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرما دیا اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ اسلامی کتب میں درج ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا
کہ اس کا جوڑا پیدا فرمایا جائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کی بائیں جانب کی پسلیاں عورت سے کم ہوتی ہیں اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، جن میں 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب ہوتی ہیں، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہیں، تو مرد کی کل پسلیاں 24 کے بجائے 23 ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہونے کے باوجود اس ملک کے رہنے والے افراد اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اسلام جتنا انسانیت کا درس دیتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اتنا ہی انسانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان کی تڑپتی زندگیوں کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں، بلکہ ہم کسی نہ کسی طرح ان انگاروں میں تپش بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ بالکل ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، یہ سانس تو لیتے ہیں لیکن گھٹ گھٹ کر۔ انہیں جینے کا حق تو ہے، لیکن اس کے لیے انہیں بہت بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ ان کے رنگ برنگے لباس، چمکتے زیورات، روشن رنگین چہرے، کھنکتی پائل اور لڑکھڑاتے بل کھاتے بدن میں زندگی گھسٹتی ہے، لیکن دہکتے انگاروں پر ان کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے نہ جانے کتنی دردناک کہانیاں ہیں، جنہیں سننے کی سکت شاید ہم میں نہ ہو سکتا ہے کہ ہماری روح ان کہانیوں کا بوجھ اٹھانے سے ہی انکار کر دے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، کل پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک خوش رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔